السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 1 کا سبق شروع کریں گے زا سے۔ زا کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ جب ہماری زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے دو دانتوں، جو سامنے کے دو دانت ہیں، ان کے درمیان آ جائے گی تو زا ادا ہوگا۔ جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو زا ادا ہوگا۔ زا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، زا۔ اگلا حرف ہے سین۔ جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو سین ادا ہوگا۔ سین کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، سین۔ زا اور سین کا ایک ہی مخرج ہے کہ جب ہماری زبان کی نوک اوپر والے اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو زا اور سین ادا ہوں گے۔ زا کو جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑی سختی آئے گی، زا۔ سین کو جب ہم ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، سین۔ اگلا حرف ہے شین۔ جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان میں لگے گا تو شین ادا ہوگا۔ جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان میں لگے گا تو شین ادا ہوگا۔ ہم نے پہلے سبق میں جیم کا مخرج پڑھا تھا کہ جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان میں لگے گا تو جیم اور شین ادا ہوں گے۔ ان جیم اور شین کا ایک ہی مخرج ہے۔ جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے لگے گا تو شین ادا ہوگا۔ شین کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، شین۔ اگلا حرف ہے صاد۔ جب ہماری زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا۔ جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا۔ صاد کو ہم تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد۔ صاد کو بھی ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، صاد۔ زا، سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے کہ جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو زا، سین اور صاد ادا ہوں گے۔ زا کو جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑی سختی آئے گی، زا۔ سین کو جب ہم ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، سین۔ صاد کو جب ہم ادا کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا موٹا بھی کریں گے اور سیٹی کی آواز بھی آئے گی، صاد۔ اگلا حرف ہے غاد۔ جب ہماری زبان کی کروٹ مطلب زبان کی بیک سائڈ جب ہمارے اوپر والے دانتوں کی داڑوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا۔ جب ہماری زبان کی کروٹ مطلب بیک سائڈ اوپر داڑوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا۔ جب ہماری زبان کی بیک سائڈ اوپر داڑوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا۔ غاد کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، غاد۔ اور اس کو تھوڑا موٹا بھی کریں گے، غاد۔ جب ہماری زبان کی بیک سائڈ اوپر داڑوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا۔
اب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا را اور زا. را اور زا جو ہے ان کی شیپ تو سیم ہے، مگر را جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا زا. اسی طرح اگلا پیئر ہے سین اور شین کا، اور اس میں سین جو ہے وہ بالکل خالی ہوگا اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوں گے. اسی طرح اگلا پیئر ہے صاد اور ضاد کا، جس میں صاد تو بالکل خالی ہوگا اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوگا. زا، جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو زا ادا ہوگا. زا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں زا. اگلا حرف ہے سین. جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو سین ادا ہوگا. زا کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھیں گے زا. سین کو جب ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز نکالیں گے سین. اگلا حرف ہے شین. جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان میں لگے گا تو شین ادا ہوگا. جب ہماری زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان میں لگے گا تو شین ادا ہوگا. شین کو بھی ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں شین. اگلا حرف ہے صاد. جب ہماری زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو صاد ادا ہوگا. صاد کو بھی ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں صاد. زا، سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو زا، سین اور صاد ادا ہوں گے. زا کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. سین کو جب ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز نکالیں گے. صاد کو جب ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز بھی نکالیں گے اور اس کو تھوڑا موٹا بھی کریں گے صاد. اگلا حرف ہے غاد. جب ہماری زبان کی کروٹ مطلب بیک سائڈ اوپر داڑھوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا. جب ہماری زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں سے بائیں سائڈ پہ لگے گی تو غاد ادا ہوگا. غاد کو بھی ہم 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں غاد. غاد، جب ہماری زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے بائیں طرف لگے گی تو غاد ادا ہوگا غاد. جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم قارئین کرام، ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی سہولت، جہاں آپ انتہائی تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم، تجویز و تفسیر کا کورس بآسانی سیکھ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، دنیا کا سب سے بڑا آن لائن قرآن سینٹر دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں اسکائپ پر آن لائن قرآن سیکھنے کا موقع، وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ. ہمارے پاس دنیا بھر سے طالب علم قرآن پاک کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، بالخصوص امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور یورپ. ہم 24 گھنٹے پاور بیک اپ کے ساتھ تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ طلبہ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں. ہم دنیا بھر میں 24 گھنٹے 7 دن پڑھاتے ہیں. طلبہ و طالبات اپنا ٹائم اپنی مرضی سے منتخب کریں. ہر طالب علم کے لیے الگ الگ کلاسز. انتہائی تعلیم یافتہ مرد اور عورت اساتذہ کی سہولت. انگلش اور اردو بولنے والے اساتذہ کی سہولت. مسلکی اختلافات سے پاک ماحول. 3 دن مفت ٹرائل کلاسز کی آفر. خاتون طالبات کے لیے خواتین اساتذہ موجود ہیں. عمر کی کوئی حد نہیں.
بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر. رابطہ کریں قاری مظہر شفیق کے ساتھ. موبائل نمبر 923338182884 03338182884 03338182884.